بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کے اعتبار سے یہ آج کا 15واں سبق ہے، الدرس الخامس عشرہ، 15واں سبق۔ آج کے سبق کے اندر کلمے کی جو 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل، حرف، ان تینوں میں سے فعل کی کئی ساری قسمیں ہیں، ان کو بتانا مقصد ہے۔ فعل یعنی جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا گیا ہو، جس میں زمانہ پایا گیا ہو اور جس کے اپنے معنی سمجھ میں آتے ہوں تو اسے فعل کہتے ہیں۔ تو فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ یہ 3 قسمیں فعل کے پائی جاتے ہیں۔ ماضی، پاسٹ، یعنی گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہونا یا کرنا اس کا پایا گیا، جیسے حامد ذهب الى المسجد، حامد مسجد گیا۔ تو اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پچھلے زمانے کی بات ہو رہی ہے، پچھلے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ پچھلے وقت میں کسی وقت گیا ہوگا، شام گیا ہوگا یا کل گیا ہوگا یا پرسوں کبھی بھی گیا ہوگا، تو اس کو ماضی کہتے ہیں۔ ماضی کہتے ہیں انگلش میں پاسٹ کو، یعنی گزشتہ زمانہ، اس کو ماضی کہا جاتا ہے۔ میں فلاں تاریخ میں آیا، تو مطلب یہ ہے کہ کافی وقت پہلے کی بات ہے۔ تو ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام پایا جائے، جیسے حامد ذهب الى المسجد، حامد مسجد گیا۔ ایسے ہی ماجد خرج من الدکان، ماجد اپنی دکان سے نکلا۔ ایسے ہی کوئی بندہ کہے کہ میں نے سبق سنایا۔ ایسے ہی کوئی بندہ کہے میں نے کاپی لکھی، میں نے کتاب لکھی، میں نے محنت کی، میں نے کمایا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسے ہیں جو گزشتہ زمانے کے اوپر دلالت کر رہے ہیں کہ جو کام ہوئے ہیں یہ سب کے سب پچھلے زمانے کے اندر ہوئے ہیں، تو اس کو ماضی کہا جاتا ہے۔ ماضی ہم بھی کہتے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ماضی یعنی گزشتہ جو وقت گزر گیا اس کو ماضی کہتے ہیں۔ یاد ماضی یعنی گزشتہ جو ماضی کی یادیں ہیں، گزرے ہوئے زمانے کی، وہ عذاب ہیں۔ تو اس لیے ماضی پہلی قسم ہے، فعل کی پہلی قسم ہے ماضی۔ دوسری ہے مضارع۔ مضارع کہتے ہیں حال اور مستقبل، اس کے اندر دونوں آتے ہیں، یعنی پریزنٹ اور فیوچر۔ پریزنٹ اور فیوچر اس کو مضارع کہتے ہیں۔ یعنی آدمی یہ کہ میں آ رہا ہوں، مطلب یہ ابھی آ رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں، مطلب میں جا رہا ہوں، ابھی کی بات ہے۔ اور یا میں جاؤں گا یا میں آؤں گا۔ تو مضارع کہتے ہیں جس میں 2 زمانے پائے جائیں، ایک تو پریزنٹ ابھی کا جو چل رہا ہے موجودہ زمانہ، اور ایک مستقبل یعنی فیوچر کا زمانہ، جیسے میں آ رہا ہوں اور میں آؤں گا۔ تو میں آ رہا ہوں یہ پریزنٹ ہے، یہ حال ہے، اور میں آؤں گا یہ مستقبل ہے، فیوچر ہے۔ تو مضارع جس میں 2 زمانے پائے جائیں، ایک حال اور ایک مستقبل، تو اس کو مضارع جو ہے اس کو مضارع کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی میں اس کو بولیں گے اذهب الى السوق، میں بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ اذهب الى الدکان، میں دکان کی طرف جا رہا ہوں۔ یا تو آدمی کہے کہ میں دکان کی طرف جاؤں گا، یا تو میں بازار جاؤں گا۔ تو یہ عربی میں جو ہے مضارع کی مثالیں ہو جاتی ہیں۔ اذهب الى الدکان، اذهب الى السوق، جو ہے الى السوق، یا آکل الطعام کہ میں کھانا کھاؤں گا، ناکل الطعام ہم کھانا کھائیں گے۔ تو یہ مضارع کی ہے کہ یا تو یہ پریزنٹ پر دلالت کر رہا ہے، فی الحال جو چل رہا ہے، میں کھا رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی یہی بولیں گے، اور میں کھاؤں گا تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کریں گے۔ تو یہ مضارع ہے جس کے اندر 2 صیغے پائے جاتے ہیں، ایک تو 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک تو جو چل رہا ہے حال، اور ایک جو آنے والا ہے مستقبل۔ فعل کی تیسری قسم ہے امر۔ امر کے معنی ہے کسی کام کا حکم کرنا، جیسے آدمی کہے ایتی، ایت الماء، پانی لے کر کے آؤ، ایت الماء، تو ایتی یہ فعل امر ہے، پانی لے کر کے آؤ۔ قرآن کریم میں کہا گیا اقیم الصلاۃ، تو یہ اقیم جو ہے یہ نماز کو قائم کرو، یہ فعل امر ہے، اقیم الصلاۃ، تو یہ جو ہے فعل امر ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ ایسے ہی لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، اور اجلس عندی، میرے پاس بیٹھو، تو یہ اقرب میرے قریب آؤ، اجلس میرے پاس بیٹھو، تو یہ فعل امر ہے۔ تو فعل امر کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو، وہ چاہے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، وہ چاہے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، پھر اس کی بھی اپنی کئی ساری قسمیں ہیں فعل امر کی۔ تو بہرحال تو فعل کی یہ 3 قسمیں پائی جاتی ہیں، ماضی گزشتہ کو، مضارع حال اور مستقبل کو، اور تیسری قسم ہے امر، یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینا۔ کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یہ امر کہلاتا ہے، جیسے اجلس میرے پاس بیٹھو، اقرب میرے پاس آؤ۔ ایسے ہی جو ہے کل، اس کا معنی ہے کھاؤ، اور بڑے قاف سے قل، اس کے معنی ہو جائیں گے کہو۔ تو یہ فعل کی 3 قسمیں ہیں،
اس کے آگے جو اسم کی قسمیں ہیں، حرف کی جو ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور لکھ لیجئے۔ انشاءاللہ یہ آپ سمجھ گئے تو بہت ساری عربی آپ سیکھ جائیں گے، گرامرز آپ سیکھ جائیں گے، اور گرامر اگر انشاءاللہ آپ سیکھ گئے ہیں تو پھر جملوں کو بنانا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم صرف آپ کو الفاظ بتا دیں، صبح میں گیا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، میں آیا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ چیز وہاں رکھ دو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ چیز اٹھا لاؤ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو اگر یہ عربی میں ہم جملے آپ کو بنا کر کے سکھا دیں تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے طوطے کو کچھ الفاظ رٹا دیے گئے ہوں۔ وہ الفاظ تو بول لے گا لیکن یہ کیوں بولے جا رہے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کیا کیا نہیں ہیں، وہ چیزیں سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم پہلے آپ کو بیسک سکھانا چاہ رہے ہیں، جو گرامرس رول جو ہیں، جو قواعد ہیں وہ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ قواعد اگر آپ سیکھ گئے ہیں تو پھر آپ کے لیے خود بھی سیکھنا، سمجھنا، بولنا آسان ہو جائے گا اور دوسرے کو بھی سکھانا اور بولنا سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی، ان کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، انشاءاللہ بہت ساری آپ عربی سیکھ جائیں گے۔ فقط والسلام۔